بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور دوسری حزب اختلاف کی پارٹیاں مہنگائی کے اوپر اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں. ہر شہر میں جلوس نکل رہے ہیں، لیکن اس میں ایک خاص بات وہ جو ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر بھی، یعنی اس مہنگائی کے خلاف انڈیویجول طور پر بھی جلوس نکال رہی ہیں. اس طرح مومنٹم بنے گا، پریشر بلٹ اپ ہوگا، یا ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پریشر کو اس حد تک لے جایا جائے کہ اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کروایا جا سکے. یعنی اگر تو یہ ساری قوم کے ساتھ اپوزیشن ہے اور مسئلہ باقاعدہ موجود ہے اور ملک میں مہنگائی بھی آسمانوں کو باتیں کر رہی ہے جس میں کسی آدمی کو کوئی شک نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں اکٹھے ہو کے اس کے خلاف متحد ہو کے کوئی جلوس نہیں نکالتے یا کچھ سجیشن دیتے، پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی علیحدہ جلوس نکال رہی ہوتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی یہ جماعتیں جلوس نکال رہی ہوتی ہیں. اس وقت جماعت اسلامی بھی کئی دفعہ چھوٹا موٹا جلوس نکال دیتی ہیں. دوسرا، بلوچستان آخرکار جام کمال الدین نے گھٹنے ٹیک ہی دیے، کیونکہ ثناء اللہ زوری کو جس زمانے میں اچانک ایک رات میں ہی ان کو باقاعدہ طور پر ان کو ہٹا دیا گیا تھا، جو ان کے ووٹ جو انہوں نے دیے تھے منتخب کیا تھا، وہ راتوں رات پتہ ہی نہ چلے کہ ایک نیا گروپ بن گیا. بلوچستان ایک حیرت کر رہا ہے، وہاں کوئی فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے. اور اس وقت اہم برننگ ایشو جو ہے وہ ہے بائی الیکشن لاہور کا این اے 133، جسے ملک پرویز صاحب بہت ہی ایک خوبصورت انسان تھے، بڑے نیک آدمی تھے. سیاسی پارٹی کے وفاداری سے ہٹ کے بھی لاہور کے لیے وہ جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بہترین انسان تھے، اور ان کا بہت ہلکا احباب تھا. ان کے وفات کے بعد ان کی جو بیگم صاحب ہیں، بیگم شائستہ، وہ اس وقت میدان میں ہیں، اور اپوزیشن کے طور پر جو پی ٹی آئی اپوزیشن کے طور پر تو میں کہہ رہا ہوں حکومت کی طرف سے جمشید اقبال چیمہ صاحب اور اسلم گل پیپل پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ جو الیکشن ہے یہ اس بات پر باقاعدہ طور پر رائے عامہ بتائے گا کہ اس وقت حکومتی اقدامات کی وجہ سے وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ لاہور ہمارا ہے، وہ جیتتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. رانا ارشد صاحب ہیں، ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ناصر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ناصر شرائز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. رانا صاحب کیا کہیں گے اس وقت؟ یہ تو بات درست ہے کہ مہنگائی ہے اور ہر طبقہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے، بے روزگاری ہے. وہی گورنمنٹ کے اپنے ایک سٹانس ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور انفلیشن ہے، قرضے دینے تھے واپس، کیا کریں ہم، کہاں سے پیسہ لائیں؟ لیکن آپ سڑکوں پر نکلے ہیں تو اکٹھے پھر بھی نہیں نکلے، اپنا پریشر گروپ بنا کے نکلے ہیں. کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کر سکیں گے اس طرح؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی فہم و فراست، آپ کے ٹی وی چینل، آپ کی پوری ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قومی ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک کانسٹیچوئنسی سے میرا تعلق ہے. یقین کریں گے 12 ربیع الاول کے پروگرام جو ماشاءاللہ ہر سال جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، منائے جاتے رہیں گے، لیکن جو آدمی اپنے گھر کھانا یا دیگر تقریبات میں جو بھی وہ خرچ کرتا تھا اس نے 50% یا 60% کیا ہے حالات کے پیش نظر. کیونکہ 3 سال پہلے جو آپ کا کوکنگ آئل یا ڈالڈا گھی تھا وہ 125 130 140 روپے کلو تھا، آج 400 سے کراس کر چکا ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ ظاہر روٹی سالن تو ہر گھر میں پکنا ہے نا، اور وہ جو سرخ مرچ 250-300 کی کلو ہوتی تھی وہ 1000 سے لے کر 1300 روپے تک کلو ہو چکی ہے. اور بجلی کے بل مطلب مناسب نہیں، میں خود عرض کروں گا کہ میرے نام کا میرے گھر کا میٹر ہے، جب وہ 75,000 بل آتا ہے تو بل جب میں نے کرا دیا تو مجھے ان میں سے ایک افیسر نے کہا، بینک مینیجر نے، کہ یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو ریڈر کی تصویر ہے اس کے علاوہ 500 یونٹ ایکسٹرا ڈالے ہوئے ہیں. اور وہ 500 ایکسٹرا یونٹ کیسے ڈل گئے؟ ریڈنگ کی تصویر اوپر ہے، مجھ سے لے لیے گئے. مجھ جیسے
میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ہاں، لاکھوں لوگوں مہنگا سے ہے، یعنی عام لاکھوں لوگوں سے لیے گئے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی ناصر خان صاحب، شرائی صاحب، اور آپ بھی انڈوز کریں گے. آج کیونکہ مونجی کی جو فصل تھی وہ لوگ ذمہ دار گھروں کو لا رہے ہیں، اور اس کی قیمت جو تھوڑی سی بیفور ٹائم کاشت کی ہوتی تھی، یقین کریں گے جو 1800 2000 تھی، اس دفعہ 11 سے 1200 اس کی قیمت ہو گئی. اور جو دوسری مونجی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کرنا وہ 1800 2000. اور جو گندم کی بوائی ہو رہی ہے، ڈی اے پی ضروری ہے، تو ڈی اے پی دیکھیں کہ 2500 جو 2018 تک قیمت تھی 500 روپے، وہ 7500 بجلی کا یونٹ 5 روپے 35 پیسے سے سیم ڈے جو 7 سے 11 بجے جو استعمال زیادہ ہوتا ہے وہ 26 28 حکومت روپے. کیا کرے؟ آپ دونوں طرف بات کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ زمیندار کو ریٹ نہیں مل رہا جتنا خرچہ ہے، ایک طرف کہتے ہیں لوگ مہنگی خرید رہے ہیں. بس اگر فرٹیلائزر مہنگا ہے تو پھر یہ تو مانے نا کہ فصل مہنگی ہونی چاہیے تاکہ زمیندار کو پیسے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مونجی کا ریٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ 15 دن 20 دن زمیندار گری پریشان رہے گا کیونکہ وہ مقروض ہوتا ہے، اگلی فصل کی کاشت کرنی ہے. وہ زمیندار اور مارکیٹ کے درمیان میں ریٹ ایسے رہے گا، یقین کریں گے آپ لکھیں آفٹر 20 ڈیز یا 30 ڈیز وہی قیمت ڈبل ہو جائے گی. جیسے آپ نے گندم 1800 کی اور مارکیٹ میں آج گندم کیا ہے 2300-2400 روپے کی من ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست یا اسٹیٹ کی ضرورت ڈیوٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. آج کوئی پوچھنے والا نہیں. مافیاز، میں سمجھتا ہوں کہ گنا مونجی کا ریٹ گورنمنٹ نے نکالا نہیں ابھی؟ نہیں نکالا. نہیں، یہی تو ایشو ہے. اگر کوئی نکالا تو آپ میرے انفارمیشن میں اضافہ کر دیں اور میرے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میں تو رات تک بھی صبح تک بھی ہلکے میں تھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہاں پر کرونا کو کنٹرول کرتے کرتے اللہ نے کرم فرمایا، آج ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا. آپ کے پنجاب لاہور کے ہاسپٹل، اور عام غریب آدمی کدھر جائے بھئی؟ مچھر جو مارے پھر رہا ہے ڈینگی، اس کا لاروا، اس کا بچہ، اس کی ایکس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. جب وہ پیدا ہو گیا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کا سپرے تو کرنا تھا نا گورنمنٹ نے. اور اگر سپرے کیا تو مجھے بتا دیں کن ڈیٹوں میں سپرے کیا، ڈسٹرکٹ کو شیڈول دے دیں. ان کے پاس بلدیاتی جو ادارے اب انہوں نے یعنی بحال کیے ہیں، اس میں آج میں نے دیکھا کہ لاڈ میں لاہور کئی علاقوں پر وزٹ کیا. لاہور میں گندگی کا یہ حال ہے ناصر خان صاحب کہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں. مجھے فوٹو روز آتی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. یعنی نمبر 1 مہنگائی. آپ بیڈ گورننس کی کون سی حد عبور آپ کریں گے؟ ڈینگی اتنا پھیلا ہوا ہے، اور ہاسپٹل میں آپ دیکھیں جا کے دوائی ہے ہی نہیں. لوگ اللہ کے سپرد پڑے ہوئے ہیں. میں تو خود اس واقعے سے پختہ ہوں. تو یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈینگے مار رہے ہیں، ڈینگی نہیں مار رہے ہیں، اور ڈینگے مارنے سے ڈینگی نہیں مرے گا. اور میں پھر بات عرض کروں گا کہ افسوس کے ساتھ کہ ان کی کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آ رہی سرے سے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کی طرف سے کم یہ کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ٹیم، کوئی ایون وزیر اعلیٰ، کوئی ان کے صوبائی وزراء، اتنا بڑا پنجاب ہے، اتنی یہاں پہ بیوروکریسی ہے، اتنے ادارے ہیں، اور ڈینگی نے بے بس کر دیا سب کو. چونکہ نہ نیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ کوشش ہے. دوسری بات جو آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں فرمایا، مہنگائی، تو میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ اپنی پارٹیاں بھی صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. عام آدمی کی اشک شوئی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بلکہ ڈیٹا تیار ہو رہا ہے. مجھے ایک جرنلسٹ بتا رہا تھا کہ جرنلزم جس کو آپ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کہتے ہیں، کہ جب یہ لوگ لیڈران کسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں تو اگلے جو 15-20 لوگ ہیں ان کو مہنگائی ستا رہی ہے یا ویسے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں پر جا کے وہاں بتاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ تو اس ضرورت اس امر کی ہے کہ اپوزیشن ایک وائٹ پیپر لے کے آئے کہ یہ مہنگائی ہے، یہ چارٹ ہے قیمتوں کا، اور ہمارے پاس یہ سلوشن ہے. ہم اس طرح کنٹرول کریں گے، اگر ہم ان پاور آتے ہیں تو ہم اس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. اور یہ اس فگر پہ لے کے آئیں گے پٹرول کو، اس فگر پہ لے کے آئیں گے گندم کو. اعداد و شمار آپ نے رٹے ہوئے ہیں کہ یہ مہنگائی ہو گئی، لیکن متبادل کے طور پہ آپشن جو ہے آپ نے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور آپ کروڑوں روپیہ جو اپنی اس ایجیٹیشن پر لگا رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں
کیا آپ نے کسی عام آدمی کے منہ میں کوئی نوالا ڈالا ہے؟ سارے سرمایہ دار ہیں، ہر اپوزیشن پارٹی میں آپ کو بڑے سے بڑا سرمایہ دار نظر آئے گا. شوگر ملیں، فلور ملیں ان کی ہیں، پورا جو کاروبار ہے ان کا ہے. کن کا ہے؟ یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں سارے ہیں، ایون جو اقتدار میں شامل ہیں ان کے بھی. جتنا آپ کو نظر آئے گا شوگر مل مافیا، فلور مافیا، وہ سارے ایوانوں میں موجود ہیں. کوئی ایک چاہے وہ رولنگ پارٹی سے ہو چاہے اپوزیشن پارٹی سے ہو، کوئی ایک آیا ہو عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے کہ جناب میری فلور مل فلاں جگہ پہ ہے، میں وہاں آٹا اس ریٹ پر فروخت کر رہا ہوں. کسی ایم این اے نے کہا ہو کہ میری شوگر مل فلاں علاقے میں ہے، وہاں میں چینی اس کاسٹ پر فروخت کر رہا ہوں. تو یہ ساری طرف سے اب جب ان کی اپنی مراحت میں اضافے کی بات آتی ہے تو ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی رد عمل میں بیان نہیں آتا، کوئی انکار نہیں کرتا. تو یہ سارے مگرمچھ ہیں. یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے اور مگرمچھ کے آنسو ہیں، عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نجات دہندہ کون ہے، کہاں ہے اور کب آئے گا. اور ایسے جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے بار بار آزمایا ہے اور جو اس وقت مسلط ہیں، وہ سب سے بڑا فیلئر ہیں، سب سے بڑے نااہل موجودہ حکمران ہیں. کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ ننگے پاؤں جانے کی بات کرتے ہیں، یہ شعبدہ بازیاں ہیں. بات یہ ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ آپ کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں گورننس کا کیا معیار ہے، ڈیلیور کس طرح کرنا ہے. آپ لفظوں کی حد تک لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے. جو اپوزیشن اس وقت چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو چھوٹے چھوٹے جیسے ہر شہر میں ہر چوک میں گھنٹہ کو یعنی گاڑیاں آتی ہیں، اس میں کچھ لوگ اترتے ہیں اور وہ احتجاج کر کے یا جو بھی آج کل ایک روایت چلی ہوئی ہے وہ مرد آباد یہ وہ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس سے پریشر سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ اقبال شاہی صاحب، جس انداز میں اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کے خلاف باہر نکلی ہیں، لگتا یہ ہے کہ نیم دلی سے نکلی ہیں، موٹیو کچھ بھی نہیں. وہ صرف عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے تاکہ کل کو جب الیکشن قریب آئیں تو وہ عوام کو کہہ سکیں کہ ہم آپ کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میدان میں نکلے تھے. دیکھیے، مہنگائی ہے، لوٹ مار کا کلچر ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، کرپشن انتہا کی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ حکومت کے خلاف ایک مؤثر منصوبہ بندی کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے ان سے جان چھڑا لی جاتی. ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال اپوزیشن سر سنیے نا، وزیر اعظم کو اپنے لائف لائن قرار دیتے. سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہے، ورنہ حکومت سے جان چھڑانا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر تمام بڑی سیاسی جماعتیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اگر وہ تمام یہ چاہتی ہیں کہ اس حکومت سے عوام کی جان چھڑا دی جائے کو مؤثر کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اب یہ ان اوے الیکشن کیمپین شروع ہے. سب کو معلوم ہے کہ الیکشن فوری طور پہ نہیں ہونے، 6 ماہ پہلے ہو جائیں گے، سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. سر وہ جانا چاہتے ہیں تو پھر لائن آف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں لاتے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی فوراً الیکشن حکومت کو گھر بھیجیں. سر نہیں ہے نا، کہنے کے لیے کچھ اور ہے، کرنے کے لیے کچھ اور ہے. دونوں چیز کول و فعل میں تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے نا. مہنگائی کی بات کریں، لوٹ مار کا کلچر ہے. یہ جو کھاد بنانے والی کمپنیاں ہیں، یعنی ابھی رانا صاحب بتا رہے تھے، بالکل صحیح کہتے کہ 2500 سے 7500 اس کی بیگ کی قیمت ہو گئی. جناب لوٹ مار کا کلچر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کا منافع، ایک سال کا منافع 100 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو پرائس کنٹرول کیوں نہیں کی جاتی؟ جو 100 ارب یہاں سے لوٹ کے لے جا رہے ہیں اور ملک سے باہر جا رہا ہے، یہ منافع ملک کے اندر خرچ نہیں ہو رہا. بڑے بڑے کنسورشیم میں جن کی انویسٹمنٹ ہے، جن کو کھاد کے کارخانے ہونے پونے بیچے گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو معلوم ہے. یہ کھاد کا بڑا کارخانہ، سب سے بڑا کارخانہ جو اس ملک میں ہونے پونے بیچا گیا تھا جناب مشرف صاحب کے زمانے میں، سب سے زیادہ لوٹ مار اس کی ہے. یہی کھاد کی بوری جو 7,500 روپے کی مل رہی ہے، یہ 4,000 روپے کی بک سکتی ہے. بالکل بونس دیں. مجھے بتائیں کس کتاب میں لکھا ہے 8-8 بونس، 10-10 بونس؟ ایک طرف لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ایک طرف ایک خاص ادارہ ہے، وہاں پہ 10-10 بونس دیے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تو کنٹرول نہیں ہے نا حکومت کے پاس، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی منصوبہ ساز. اگر فرض کیجئے 2 برس اور ہیں اور دینے ہیں، یہاں کچھ نہیں نظر آئے گا. یہی رونا رہے گا. یہ جو بات کی ہے یہ تھوڑی حیران کن ہے کہ چاول کی فصل جو ہے وہ تو آدھی سے زیادہ تو آ چکی ہے، ابھی ریٹ ہی مقرر نہیں ہوئے. تو اگر ہندوستان کو فالو کر لیں، بے شک ہمارا دشمن ملک ہے، یونین کونسل لیول پر جیسے لوگ اپنی فصل لے کے فوراً پیمنٹ ان کو ہو تاکہ کسی کام لگا سکیں. دیکھیے محبوب الحق صاحب ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں، جنرل ضیاء کا زمانہ تھا، سب کو معلوم ہے، عام گھرانے سے تعلق تھا، بہترین پالیسی تھی.
दुनिया ने उनके 5 साला मंसूबे को फॉलो किया। हमें इंडिया किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े दिमाग हैं, बड़े बड़े रिसर्चर हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, टेक्नोक्रेट बैठे हैं, कोई इनसे पूछे तो सही। यहाँ तो पूछने का रिवाज, वो कहते नहीं नहीं हम इस मुल्क के मालिक हैं। मतलब इक़्तिदार में जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब आप हमारी रियाया हैं, आप महकूम हैं, हम हाकिम हैं, हम 5 साल का मैंडेट लें। भाई मैंडेट ले दिया गया या नहीं दिया गया, सिलेक्टेड वॉट एवर यू मे कॉल इट, वो ये था कि कौम को आपने सर्व करने, कौम को लूटने का मैंडेट कहीं नहीं मिला। उसके दौरान ये तो यहाँ तो हक ही जिताया जाता है ना कि हमें कौम को लूटने का भी मैंडेट। सवाल आपसे ये है कि लाहौर में इलेक्शन में आप फिर एक तरफ तो कहते हैं कि जी ये लाहौर हमारा है, बल्कि नून लीग का वोट बैंक बड़ा है और बुजदार की वजह से बड़ा है। ये बकायदा आपके लीडर को मैंने टीवी पर सुना है कि बुजदार की वजह से आपका वोट बैंक बड़ा है। अब लाहौर जैसे शहर में आपने एक तो जाहिर है मलिक परवेज साहब के ज़ात से तो किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं था, बड़े बेहतरीन इंसान थे, लेकिन आपको मजबूरन उन्हीं की बेगम को टिकट देना पड़ा। आप रिस्क नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि आप इमोशनल वोट लेना चाहते हैं, जिस तरह आपने डस के ज़ाहिर शाह के वक्त लिया था। इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राना साहब, लाहौर में बड़ा बड़ा मुकाबला है। मुझे बताइए कि नून लीग का दावा है कि पंजाब हमारा, खास तौर सेंट्रल पंजाब और लाहौर हार्ट ऑफ द सिटी, मियाँ साहब के घर भी हैं, यहाँ दिन रात आप होते भी हैं। अब लग पता जाएगा कि आपने एक पता तो फेंक दिया कि भाई जो मरहूम मलिक परवेज साहब की जो हमदर्दी थी उनके फौत होने के बाद बेगम को आप टिकट दिए, वो बरकत और भी मौजूद थे। क्यों डरे हुए हैं आप? इकबाल शाह साहब, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान किसी को ना मार सकता है ना जिंदा रख सकता है। तो मैं समझता हूँ मलिक परवेज साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। वो एमएनए थे लाहौर के सारे बीमारी के बावजूद। आप यकीन करें उनकी 11 को डेथ हुई है, तो गालबन 3-4 दिन पहले उमर शरीफ साहब की डेथ के बाद हमने लाहौर के दफ्तर में उनके लिए ताज़ीती रेफरेंस और कुरान पाक की कुरान पढ़ा गया। तो वो मेरे साथ नीचे तकरीबन 1 घंटा बैठे रहे और वो खुद कह रहे थे कि अब मैं लाहौर की सदारत नहीं रखना चाहता, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला करना था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि उस फैमिली का, उनकी मिसेज, उनके बेटे, पूरी फैमिली पार्टी के साथ रही है मुश्किल वक्त में। अच्छे वक्त में तो सारे साथ होते थे, 35-40 वजीर मरकज में थे, कुछ 40 सूबे में भी थे। इशू ये है कि पार्टी ने एक दिन में फैसला नहीं किया। 11 तारीख को डेथ हुई है और आज 25 तारीख है, कल रात को या आज ये डिसीजन हुआ है। और पीटीआई ने तो पहले ही, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़े फाइनेंसर या एक बहुत बड़ा, तो देखा ना, प्राइम मिनिस्टर को के लिए और कोई काम नहीं है। वो गवर्नर हाउस आते हैं, वो लाहौर में आते हैं सिर्फ हल्का NA 133 के लिए, और वहां जमशेद चीफ अपने कैंडिडेट से उससे 30 या 40 करोड़ पहले रखवाते हैं और उसने कर दी। इशू ये है कि गवर्नमेंट तो सब कुछ होने के बावजूद डेंगू की मेडिसिन या स्प्रे गवर्नमेंट के खजाने से करनी है, वो नहीं करती। हम बात कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम बतौर MP या MNA हमने अपनी जेब से खर्चा करना होता है, ना अपोजिशन ने जेब से खर्च करना होता है, ना ही गवर्नमेंट ने खर्च करना। ये गवर्नमेंट के टैक्स से। लॉर्ड मेयर भी आपका है, आप भी काम करवाएं जी। अब तो लॉर्ड मेयर भी आपका बहाल हो गया। नहीं, लॉर्ड जिस तरह बहाल हुआ है, जिस तरह अदलिया ने मेहरबानी फरमाई, आपको भी पता है, और 6 माह 8 माह लगे और अभी 2 दिन पहले पेशी सी, उनको अब दफ्तर मिल गए हैं। अभी फंड्स और इख्तियारात की बहाली नहीं हुई। देखना, ऑनरेबल सबसे आला तरीन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, चीफ जस्टिस साहब के डिसीजन के बाद 6 माह या 7 माह लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है अदालतों के फैसलों पर भी अमल नहीं करते, और अब इनको ये कहा जा रहा है कि आपके 2 महीने रह गए हैं, लेकिन जो 2 साल या 2.25 साल उनको फारग किया गया, वो टनोर उनको मिलना चाहिए अखलाकी तौर पर। और खुद खान साहब हमेशा फरमाया करते थे कि जब रियासत मदीना की हिस्ट्री जो अलग बयान करते हैं कि MP MNA को फंड नहीं मिलने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। तो अब देखना, उनको 3 साल हो ही गए हैं। अदालत में जा रहे हैं कि जो टर्नओवर सस्पेंडेड था उसको रिस्टोर किया जाए। जी, कर्नल मुबशर साहब बिल्कुल सबमिशन की हुई है कोर्ट में। हमें उम्मीद है जो फैसला, अगर तो उनको 1.5-2 साल का टर्नओवर मिलता है और तमाम इख्तियारात भी मिलते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये फिर जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होगी। और नासिर खान साहब और शायद समझते हैं, क्योंकि यूनियन काउंसिल लेवल पर एक सेटअप होता है,
اس میں 2 یا 3 سیکٹری ہوتے ہیں, وہ صفائی بھی کراتے ہیں, اور جو کاؤنسلر یا چیئرمین اپنے گھر سے اٹھتا ہے تو اس کی 2-4 گلیاں ہوتی ہیں اس کا حلقہ, وہ اس کی لک آفٹر بھی اس کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو ویسٹ مینجمنٹ سے لے کر پورا مافیا ہاسپٹل کی میڈیسن کون کھا گیا. 2 منسٹریاں ہیں ہیلتھ کی, ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن آپ سٹل دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے لیے بڑی قابل احترام ہیں, وہ بیمار ہیں, سیریس بیمار ہیں, اور ان کے پاس ہی دونوں محکمے ہیں, اور پھر اس کے رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں عرض کروں گا کہ آج گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ نان سیریس ہے, وہ عوام کے دکھ درد دیکھنا, ایک تو فنڈ لگنے ہیں, ایک ہے کہ کچھ نہیں لگنا. انہوں نے گورننس کو مینٹین کرنا ہے اور انتظامیہ کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانا. یہاں تو آپ یقین کریں گے اتنے بڑے مافیاز ہیں جو پلاٹوں پر سرعام قبضے کر رہے ہیں. مطلب میں مناسب نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ایک سکول کا پلاٹ ہے, میرے نام ہے, وہاں دوارے بنی, اس کے باوجود قبضہ 6 ماہ سے ہو گیا, نہیں چھڑوا سکتے, نہیں چھوٹے گا. اب کیونکہ وزیر اعظم نے تو خود فرمایا تھا کہ میں نے اپنے برقی بہنوئی کے لیے CCPO لاہور کو بدل دیا. بھئی وہ تو یہ کر سکتے ہیں, ہم تو کارکن نہ کر سکتے ہیں نہ ہے. اور پھر ایشو یہ ہے کہ آج مہنگائی, بے روزگاری, لاکھ رونگے, ڈالر کی اڑان کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ بھئی ڈاکٹر زاہ باکر نے جو پچھلے ہفتے جو بیان دیا ہے اوورسیز میں بیٹھ کر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر پاکستان کا ہے, آپ کو کافی ہفتہ ریلیف تو پنجاب میں مل گیا کہ آپ کے جو بلدیاتی ادارے بے شک سپریم کورٹ نے بحال کیے ہیں, لیکن کچھ پردہ نشین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں نا ان کا تھوڑا سا مل گیا حصہ آپ کو, اور آئندہ کوئی نئے چاند چڑھے گا, کیونکہ وہ صدر میاں صاحبان جو ہے نا, یہ میاں صاحب شہباز شریف صاحب میں کرتا ہوں, یہ 8 مہینے یا 7 مہینے پہلے عدالت نے فیصلہ دیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی, وہ اس کی ہیرنگ ہو رہی تھی. خان صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ نا اب آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ 2 پیج سیاسی, ایک طرف تو بلدیاتی نظام ملک کے لیے اہم ہے, ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینسز 15 سال بعد زبردستی کروایا تھا, اور سیاسی پارٹیاں کوئی نہیں کراتی تھی. بلدیاتی ادارے ہمیشہ ڈکٹیٹر کے دور میں رہے. اب یہ ہے میاں صاحب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شاید رٹ کے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن ہونا اسی کو ہی آگے لے کے جائے, چونکہ ہم منتخب ہوئے ہوئے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ سب ماضی میں بھی ایون نون لیگ کی حکومت میں بھی بلدیاتی اداروں کے ساتھ بڑی مہم جوئی ہوتی رہی ہے. کوئی بھی حکومت بلدیاتی اداروں کو برداشت نہیں کرتی, انہیں ہضم نہیں کرتی. ہر وزیر اعلیٰ چاہے وہ الیکٹڈ ہے یا ہر فوجی حکمران جو آیا, بلکہ میں بہول کہوں گا کہ مشرف دور میں بارکیف بلدیاتی ادارے بہت فعال تھے. ایسے کسی جمہوری اس بات میں آپ نے جواب دینا ہے کہ بلدیاتی ادارے کا موضوع نہیں ہمارا, کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں حلقہ 133, اس میں کون سا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ جی اس میں میں عرض کروں, یہ طالب علم آپ کوئی وثوق سے دعویٰ تو نہیں کر سکتے, علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, لیکن نون لیگ وہاں جیتی نظر آ رہی ہے. چونکہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں سیکھا, پی ٹی آئی کو نہ سیاست آتی ہے, نہ الیکشن لڑنا آتا ہے, نہ انہیں ایون اپنا کینڈیڈیٹ تولنا آتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کہاں فٹ رہے گا. تو لاہور میں اس حلقے میں تو کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے ووٹ تو لے گی, لیکن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن اچھا جی, اگر آن میرٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, منصفانہ آزادانہ انتخاب ہوا, پھر تو نون لیگ جیتے گی, اس کو جیتنا چاہیے. لاہور ان کا شہر ہے, ان کا حلقہ ہے, پرویز ملک صاحب پاپولر تھے, یہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. نہیں سر سنیں, جمشید ملک صاحب جو ہیں ان کا اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کا کوئی موازنہ نہیں ہے. جمشید ملک صاحب ٹھیک ہے, ہمارے جمشید صاحب, ان کا کوئی میچ نہیں ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اگر جھرلو پھرا یا جھرلو پھیرنے کی کوشش کی گئی تو پھر نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے. آن میرٹ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کو ہم جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کی بے شمار نہیں اس کی وجہ سر پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکی. اگر جیتے گی نون تو آپ مان جائیں گے, اگر نہیں جیتے گی تو آپ کہیں گے جھرلو پھر. بالکل جھرلو ہے. ہم نے دیکھے نا ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھے نا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کس بائی الیکشن میں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے, آپ دیکھیں نا سر. نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے,
गुजारिश ये है कि देखिए मैं तो 2-3 बातें कर रहा हूँ, एक बात नहीं। आप ये क्यों मैं कहते कह रहा हूँ कि डिलीवर नहीं कर सके, उसका प्रिकॉशन मेजर यूज करने चाहिए भाई नहीं करते, नहीं होनी चाहिए। नहीं धांधली होना बहुत मुश्किल है, धांधली होना बहुत मुश्किल है। चले आपको भी नजर आ जाएगा, हमें भी नजर आ जाएगा। गुजारिश ये है कि पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी, अवाम के दुख दर्द में इजाफा हुआ है, ऑन मेरिट पीटीआई के खिलाफ वोट जाएगा। और फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं नासिर खान साहब दरमियान में आपकी तरफ आता हूँ कि जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ शफकत महमूद एमएनए है और यहाँ मुराद रास एमपी है, इत्तेफाक से दोनों ही वजीर तालीम है, एक वफाक में एक सूबे में। यहाँ के स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं इन इलाकों में, वो कभी नहीं आए, तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट है वो इलाका जहाँ ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो कौन सी चीज। और 1100 में से 1100 नंबर का कारनामा क्यों अंजाम दिया? बात यही है कि जो नासिर भाई ने फरमाई है कि इनके जो अपने फेलियर हैं, ये जो महंगाई और बहुत सारे जो इश्यूज हैं, बद इंतजामी और नाअहली, ये सबसे बड़ी इनकी दुश्मन है पीटीआई की। ये अपने रवैयों से, अपनी नाकामियों से, बदनामियों से हारते हैं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। और दूसरी बात है, आम आदमी जो है, मैं बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा, मैं चूँकि पंजाब का बासी हूँ, लाहौर का बासी हूँ और एक तालिब इल्म हूँ, और मैं सियासत पर मेरा, चूँकि मैंने तलबा सियासत भी की है, दूसरी सियासत भी की है, बड़ा मैटर करता है कि आपका पंजाब में नायब कप्तान कौन है। और मैं अफसोस से कहूँगा कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक बुजदार देखता हूँ, बुरदबार कोई भी नहीं है पीटीआई के अंदर। तो जब तक आप अपनी टीम चेंज नहीं करेंगे, आप 40 आईजी बदल लें, 40 चीफ सेक्रेटरी बदल लें, आप नतायज, इंतहाबी नतायज पर असर नहीं हो सकते। जो बदलना है तरीका है, मैं कशी बदलो वरना साहब और महीना सही से कुछ नहीं होगा। राणा साहब, बलोचिस्तान, वहाँ आपका कौन सा हिस्सा है? क्या आपके वहाँ मेंबर शैम्बर हैं? क्या ये जो उलट पुलट हो रही है बात, ये कहीं से तार हिलाई जा रही है, या आप इस शामिल हैं इस सारी साजिश में या कोशिश में? सर मैं अर्ज करूँगा, देखना, अगर हमने यही तमाशा करना होता तो हम पंजाब में कर सकते हैं। हमारे पास आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते? नहीं, अर्ज करने देना, 166 है। लेकिन इशू ये है कि बुजदार का कसूर नहीं है, उसको बिठाया गया या लगाया गया है। लगाने वाले कौन है या उसको रखने वाले कौन है? इमरान खान है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, वो खुद कहता है मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, और क्योंकि मेरा वो दोस्त साथी हमारा टिकट होल्डर था 2013 से 2018 तक, 31 मई तक वो हमारा हिस्सा था। बताओ, टिकट होल्डर फंड एक बंदे ने तबसरा किया है नून लीग के ऊपर ही कि बगदाद के गेटों के अंदर, यानी हलाकू खां को दरवाजा खोलने के लिए ना अंदर जो कमांडर है वो बाहर हलाकू खां से मिल चुका है, नून लीग तो हटने नहीं दे रही बुजदार। नहीं, मेरा ख्याल है ये कहना मुनासिब नहीं। इमरान खान से हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं इस इशू पर, और हमारे कहने पे उसने सीएम भर्ती नहीं करना और ना ही उसने गवर्नर भर्ती करना था। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों हमारी पार्टी से गए हैं, और अगर मैं पार्टी बदलूंगा तो लोग मुझे भी लोटा ही कहेंगे, जब बार बार बदलूंगा तो इंटरनेशनल लोटा कहेंगे। ये नून लीग की तरफ से गुनाह बेलज़्ज़त है कि आप पंजाब को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि बुजदार सबसे बड़ा एक फेलियर है। लेकिन आप जो एक आईनी कानूनी एक सियासी जद्दोजहद है पार्लियामेंट के अंदर अपना पंजाब पॉलिसी है बुजदार की, क्या मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये इनफैक्ट दरपर्दा बेनिफिशरी हैं, ये चाहते हैं कि बुजदार रहे। जो खान साहब ने फरमाया ज़ाहिर वो फरमा सकते हैं, मैं अर्ज करता हूँ हमारे 166 है, उसमें 2-3 लोटे हो गए थे, एक अल्लाह को प्यारा हो गया, डाहा साहब अल्लाह उनकी मफर फरमाए। इशू ये है, हम किसी की पार्टी का आदमी लेंगे तो वो लोटा होगा, हमें 10 या 12 लोगों की जरूरत है, हमारे पास नहीं है। वो अभी 2 हफ्ते, क्या नाम है वो चीनी माफिया की रिपोर्ट जो आई थी, जहांगीर तीर ने लोगों ने कहा तो है कि 8 या 10 एमपीए नून लीग के ज्यादा थे, लेकिन खान साहब का हुक्म आ गया तो मैंने जहाज पकड़ा और उड़ा दिया, तो किसको नहीं पता। और जब हमारे एमपीज हमारी तरफ आ रहे थे तो रास्ते से कौन ले गए थे? वो खान साहब भी उनका नाम नहीं लेंगे, और मैं तो डरता हूं, मैं तो नाम नहीं लूंगा कि वो डालों पर कौन थे, कहां ले गए और उनका मकसद क्या था। मैं समझता हूं कि तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार इमरान न्याजी है, और 25 जुलाई 2018 को जो आरटीएस सिस्टम बैठा जिसने बिठाया वही जिम्मेदार है। ये मकाफत है। मैं समझता हूं कि आज चीफ मिनिस्टर जो है, अगर हमारे पूरे होते तो हम कर लेते। अब हम अदम इत्मीनान भी करें और जो असल इशू महंगाई बेरोजगारी उसकी तरफ ना जाएं तो लोग कहेंगे कि इख्तियार के भूखे इनको वजारते आला चाहिए कि इनका चीफ मिनिस्टर बन जाए। हमारी सियासी स्ट्रगल है। कल हमने रेक्विजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया महंगाई पर, इंशाअल्लाह कल हम एहतजाज
اسمبلی کے اندر بھی کریں گے, قومی اسمبلی میں بھی ہم کر رہے ہیں, باہر بھی ہم روڈ پہ کر رہے ہیں. وہ مؤثر نظر نہیں, وہ ٹھیک ہے. ایک بات ذہن میں رکھے, ہم گورنمنٹ میں تھے نا تو جب ہمارے اوپر جلوس آتا تھا نا 50 لوگوں کا بھی ہوتا تھا نا, تو وزیر قانون سے لے کر میں چیف وپ تھا, اسپیکر اور آئی جی چیف سیکرٹری ہم آن بورڈ ہوتے تھے. ہمیں 50 لوگوں کا احتجاج بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا کوئی 1 لاکھ کا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ احتجاج ہی ہوتا ہے. ہم نے یہ 16 کو پی ڈی ایم کا جلسہ کیا نا فیصلہ آباد میں, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کے احتجاج کر رہے جین مندر پر ہم نے کیا کہ احتجاج کیا نا مہنگائی کے خلاف, اور اس کے بعد کل بھی تھا ساہیوال میں, اور یہ ڈے بائی ڈے ہمارا پروٹیسٹ ہوتا رہے گا. ہم لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو عمران نیازی نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا, پی ٹی وی پر حملہ کیا, ریڈ زون پر حملہ, وہ ہماری تربیت نہیں ہے. ہم نے بات کرنی ہے بیڈ گورننس کی, وہ ہم کر رہے ہیں, اس کی سزائیں بھگت رہے ہیں. بھئی احسن اقبال نے جیل کاٹی, کس جرم میں کاٹی سب کو پتا ہے. پوری قوم اس وقت جیل میں ہے, پوری قوم کو جیل سے باہر لانے کی کنجی آپ کے پاس ہے, وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. 166 160 آپ نے فگر کوٹ کیا اپنے معزز ممبران کا. جس دن آپ تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے تو بے شمار لوگ آپ کو جوائن کریں گے, اور اس جیل سے قوم کو نجات ہو سکتی ہے. کہ آئینی طریقہ وہی ہے, اگر وہ آپ اڈاپٹ نہیں کریں. آپ جن کو مشورہ دے رہے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ اچھی گیم کر رہے ہیں, وہ بینیفٹس لے رہے ہیں, ان کے رابطے ہو رہے ہیں, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے. اب نہیں دیکھ رہے کہ بھی چھوٹے چھوٹے, وہ ایک رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ لاکھ کا جو روٹی وہی ہوتا ہے, 50 کا بھی یہی ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا میرا خیال ہے. 50 ہی ہوتے ہیں اور لاکھ ہی ہوتا ہے. ہاں, میں اس سے اگری نہیں کرتا. بہت سارے احتجاج ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت سیریسلی اور سنسیئرلی ایفرٹ نہیں کر رہی کہ حکومت سے نجات. بات میں عرض کروں گا, پنجابی کا محاورہ ہے کہ جو دیکھیے, بلوچستان کے بارے میں پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے, آپ کے بھی دوست ہیں عثمان باروزئی صاحب, انہوں نے جو کہا اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. دیکھیے, مختلف عوامل ہیں جو در پردہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں, اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو وہاں سکون سے کام کرنے دیا جائے. سنجرانی صاحب گئے خان صاحب جو ہیں وزیر داخلہ گئے ہیں بلکہ خارجہ, تو پھر وہاں جو گیم بدلی ہے اس نے بھی گلا کیا ہے. جہاں کمال الدین نے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اندر سے میرے یہ خلاف تھے اور اوپر سے میرے ساتھ تھے. دیکھیے, جس طرح قومی اسمبلی کا الیکشن یعنی نیشنل لیول پہ الیکشن ہوا تھا نا, اس میں بھی وہی کھیل کھیلے گئے نا. جیتنے والا کینڈیڈیٹ فائنلی ہار گیا اور ہارنے والے کینڈیڈیٹ جو جیت گئے, تو معاملہ وہی نمبر گیم کا ہے نا. وہاں نازک شاخ ہے جس پہ آشیانہ ہو نہیں سکتا. کون بنے گا؟ میرا خیال ہے یہی ہے کہ وہ بن جائیں گے. میرا خیال وہ پیارا بچہ ہے, ورنہ یہ اتنا کھیل سارا اس لیے نہیں کھیلا گیا لاسٹ ٹائم بھی اس کو وہ نہ بن سکے. اس کو موقع دیا گیا تھا, اور یہ ود ان کچھ میرا شاہد صاحب بھی موجود تھے گورنر ہاؤس میں ایز اے اسپیکر پچھلے سال 2 سال یا 1.5 سال ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا تھا کہ اپنا عبدالقدوس بزنجو صاحب میرے ساتھ ہی مجھے سیٹ مل گئی کہ آپ سپیکر بن گئے, 500 ووٹ آپ نے لیا تھا بڑی دور جگہوں سے, تو اب تو بڑا دل کرتا ہوگا, ایک دفعہ تو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو اب پھر کرتا ہے, کہتا ہے بڑا کرتا ہے. بالکل کسی کا دل نہیں کرتا. ایسے بات شرازی صاحب نے کی, خان صاحب نے کی, ایک بات صاحب وہ 1.5-2 سال سے لگے ہوئے تھے, سٹرگل ہو رہی تھی. اب آہستہ آہستہ ان کے پوائنٹ جو وہ پورے ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جام کمال صاحب سے بھی گیم ہو گئی آخر پہ. وہ اسلام آباد چند دن پہلے آئے تھے, ان کو بڑا حوصلہ دیا گیا تھا, حوصلہ افزائی ان کی گئی تھی, لیکن ان ٹائم وہ جیسے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا, وہ تو کاف لیگ میں نہیں ہے. جس جام صاحب کو کہا گیا تھا ڈٹے رہو, کوئی پرابلم نہیں. بزنجو کاف لیگ میں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کاف لیگ میں ہے. یہ موسٹلی ان کے اتحادی ہیں, یہ کوئی پیورلی اپوزیشن کا کام نہیں ہے. یہ اتحاد کروا رہے ہیں, ودن پارٹی ہی ہو رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا سی ایم بدلنا مقصد ہے, نہ مہنگائی کو سٹرنتھن کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت بلوچستان میں؟ اگر حکومت آتی ہے بزنجو کی, یہ عبدالقدوس کی, تو میننگ دس کے کافری کی حکومت, آپ کو پتہ ہی ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھو نا, وہ تو ادھر بھی خواہش تھی, پنجاب میں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, اب خواہش پر بندی تو نہیں ہے, لیکن ان کے پیچھے بھی تو کوئی ان کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے نا, یا کر رہے ہیں. اگلی ٹرم کے تانے بانے بھی تو بنے جا رہے ہیں نا, اگلا اقتدار کس کے حوالے کرنا ہے, اس کے لیے بھی تو ناصر کا کیا کہیں. سر, یہ میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ بلوچستان میں جب سے ہم نے ووٹ سنبھالا ہے, اسی طرح کا ایڈونچر ہوتا رہتا ہے. آپ کسی کو
वहाँ पुरसकून अंदाज से काम करने का मौका नहीं देते, ना कोई आनी मुद्दत पूरी करता है। अब अगर 2-2.5 साल से जिस तरह अभी राणा साहब ने फरमाया कि यही प्रैक्टिस हो रही थी, किस तरह गिराएं, और ये प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हो गई। जो साहब हल्फ लेंगे अगले दिन के पास उनके खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो जाएगी, तो आप फिर काम किस तरह करेंगे? आप ये जो बुत साज हैं और बुत शिकन हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कब तक ये खेल खेलते रहेंगे। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, जो हो सका हमने बहस की। लाहौर के इलेक्शन ये चीज़ तय करेंगे, खासतौर पर कि पीपल पार्टी क्या भी कैंडिडेट है, उनको भी आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इस वक्त हम जीतेंगे, और मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है और PTI की हुकूमत है। इनमें जो भी रिजल्ट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा एक आइंदा के लिए राय अमल मुतय्यन करेगा। मुल्क में इस वक्त महंगाई ज़ोरों पर है, हुकूमत की गुड गवर्नेंस हो या बैड गवर्नेंस, वो कहते रहें, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में आपको 5 दिसंबर को यहाँ देखने को मिलेगा। आप अपना अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।